بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسول الکریم۔ ناظرین بہت بہت شکریہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے۔ اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہمارا آپ کا ایک رابطہ بھی رہ سکے اور ہم آپس میں ایک دوسرے سے اپنی معلومات کو ایکسچینج بھی کر سکیں، اور آپ کمنٹ سیکشن میں کچھ اچھی باتیں کر سکیں۔ بری باتیں تو ہر کسی کو کرنی آتی ہیں، اور جس کو بات ہماری پسند نہیں آتی وہ لازمی کچھ نہ کچھ بولتا ہے۔ تو آج میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہندوستان کے وزیر اعظم کی میں نے کچھ سپیچز سنی، اور ان سپیچز کے اندر مطلب ان کی جو ایک تو وہ پڑھ کر رہے تھے تقریر، دوسرا ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں اس تقریر کی بات کر رہا ہوں جس میں انہوں نے کہا خون اور پانی اکٹھا نہیں بہہ سکتا، تو خون نے کہا کہ بلڈ اینڈ واٹر کانٹ فلو سیم ٹائم، یعنی خون اور پانی ساتھ ساتھ نہیں بہہ سکتے ہیں، اور سنکیت دیے ہیں کہ پانی روکا جا سکتا ہے، اور پانی اور خون بھی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتا۔ خون پتہ نہیں کس نے بہایا ہے، ہم نے بہایا ہے کہ انہوں نے بہایا ہے، یہ چیک کرنا پڑے گا ہمیں کہ خون کس نے بہایا ہے، اور کس نے سویلین کو ٹارگٹ کیا ہے اور کس نے ٹارگٹ کیا ہے فوجی تنصیبات کو۔ یہ فرق ہے پاکستان اور ہندوستان کے اندر کہ چھوٹے بچے 11 سال 12 سال کے انہوں نے شہید کیے، اور شہید کرنے کے بعد انہیں افسوس بھی نہیں ہوا جب ہم نے ان کی تصویریں دکھائیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ان بچوں کے نام لکھ کر پہلا میزائل چلایا پاکستان نے، جو کہ ہمیشہ ہندوستان کو یاد رہے گا۔ جب سے ہندوستان پاکستان کی آزادی ہوئی ہے 1947 کے بعد، تو ہندوستان کے اندر نا بہت سی طریقیں چل رہی ہیں۔ اب اگر ہندوستان کے وزیر اعظم نے کہا نا یہ پانی اور خون اکٹھا نہیں چل سکتا، اور پتہ نہیں اینٹ اور پتھر اکٹھا نہیں چل سکتا، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی تھی وہاں کھڑے ہو کر، اور کہا کہ جی اگر کہیں دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہوا تو ہم پاکستان پہ حملہ کر دیں گے۔ یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ یہ کچھ سمجھ کی بات ہے؟ کوئی سوچ کی بات ہے؟ کوئی ملک ایسا کرتا ہے؟ امریکہ کے اندر دھماکے ہوتے ہیں، لوگ گولیاں چلاتے ہیں، بہت بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں، ساری دنیا کے اندر ہو جاتے ہیں۔ ایک جگہ جس کو اگنور کیا جا رہا ہے وہ غازہ ہے، اور وہاں بھی ہندوستان کے جو استاد ہیں وہ بیٹھے ہوئے اسرائیل کے اندر، کیونکہ ان کا ایک گٹھ جوڑ ہے آپس میں، خاص طور پہ کشمیر کے اندر جو یہ اٹراسٹیز اور ریاستی دہشت گردی کر رہے ہیں اس کی وجہ سے۔ تو کہا گیا جناب کہ کہیں بھی دہشت گردی ہوگی تو ہم پاکستان پر حملہ کر دیں گے۔ تو بھائی جان میں یہ بتانا چاہتا ہوں مودی کو، سرکار کو، کہ آپ کے تو اپنے ملک کے اندر اتنی زیادہ چل رہی ہیں آزادی کی تحریکیں۔ سب سے پہلے کشمیر پہ آ جائیں، آپ آرٹیکل 370 لگا دیں، آپ آرٹیکل 335A لگا دیں، آپ سبجوگیٹ کر لیں کشمیر کو، آپ وہاں پر 7 لاکھ 8 لاکھ کے قریب فوج رکھ لیں، اور ہر 7 کشمیریوں کے اوپر ایک بندوق رکھ لیں۔ کشمیریوں نے آپ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا۔ Freedom is in our blood. Freedom. If our blood drops, it drops as a freedom. Kashmiris don't want to live with India. Period. وہاں پر 2 رائے ہو سکتی ہیں، 3 رائے ہو سکتی ہیں۔ ایک وہ ہے جو کہتے ہیں ہم پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، ایک وہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں، ایک وہ ہے جو کہتے ہیں جی ہم پاکستان کے ساتھ بھی نہیں جانا چاہتے، انڈیا کے ساتھ بھی نہیں جانا چاہتے، ہم اپنا ایک آزاد ملک بنا کر بنانا چاہتے ہیں۔ 1% لوگ نہیں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ تو پھر یہ اس ہری سنگھ کی جو غلطی تھی اس کا خمیازہ بیچارے وہ بھگت رہے ہیں، جن کے اوپر ہر 7 کشمیری کے اوپر ایک بندوق رکھی ہوئی ہے، اور بندوق رکھ کر آپ کہتے ہیں جناب کہ یہ نہیں کرنا اور وہ نہیں کرنا، اور پھر بھی وہ اپنی آزادی کی تحریک لڑ رہے ہیں۔ 1,20,000 کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں، عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے، ان کو شہید کیا گیا، ٹارچر کیا گیا، اٹراسٹیز، اسٹیٹ ٹیررزم، لیکن اس کے باوجود وہ کھڑے ہوئے۔ اچھا اس سے آگے آ جائیں آپ، میں یہ نہیں کہتا کہ خالی یہیں پہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کشمیر ہے جس پہ آپ بار بار وار کرتے ہیں، بار بار وہاں پر اٹراسٹیز کمٹ کرتے ہیں۔
اب آیا جی کشمیر سے آگے چلے جائیں، کون کون لڑ رہا ہے اپنی آزادی کے لیے، جہاں پہ ٹینشنز چل رہی ہیں جموں اور کشمیر کے علاوہ میں بات کروں گا. ایک تو نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس ہیں آپ کے، جہاں پہ کچھ گروپس جو ہیں وہ آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں. کون کون سے ہیں نارتھ ایسٹرن گروپس؟ آسام، منی پور، ناگالینڈ، اور وہاں پر انسرجنسیز ہو رہی ہیں، اور وہاں پہ وہ دے آر سیکنگ گریٹر اٹانومی، مطلب آپ آزادی چاہ رہے ہیں. گریٹر اٹانومی کیا ہے؟ وہ آپ سے اٹانومی نہیں مانگنا چاہتے، وہ الگ ہونا چاہتے ہیں. پھر آپ کے ہیں چھتیس گڑھ اسٹیٹس اینڈ جھارکھنڈ جو ہے وہ علاقہ ہے. دیر از اے ماؤسٹ انسرجنسی وہاں پہ چل رہی ہے، جو ماؤ کے ماننے والے ہیں، کمیونسٹ پارٹی کے لوگ ہیں، اور وہ بھی دے آر سیکنگ ٹو اوور تھرو دا گورنمنٹ اوور دیر، اور وہ آزادی کی وہ جو ہے وہ لڑائی لڑ لیں. تو یہ تو تقریباً 6-7 جگہیں تو یہی ہوگی. تو وہاں پہ کچھ انجسٹس ہے، وہاں پہ کچھ اٹراسٹیز انڈیا کمٹ کر رہا ہے، ہیومن رائٹس کے وہاں ایشو ہیں، لیکن اس پہ کوئی نہیں بولے گا. جو ہندوستان کے اندر ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے وہ کوئی ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں ہے. تو یہ آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں وہاں. تو کوئی بھی جا کے اگر اپنی آزادی کی تحریک چلانے والا ہندوستان کو تنگ کرنا چاہے، وہاں جا کے کہیں بھی کشمیر کے اندر، کہیں بھی ہندوستان کے کسی اور دہلی کے اندر یا کسی اور اسٹیٹ میں اگر کوئی دھماکہ ہو جائے، کوئی جا کے کر دے جو یہ اتنی آزادی کی تحریکیں لڑ رہے ہیں، ناگالینڈ تو منی پور تو باقی جگہوں پہ، تو اس کا مطلب ہے یہ پاکستان نے کروایا. شرم آنی چاہیے، میں سمجھتا ہوں اس بات پہ کہ کوئی آدمی اگر بات کرے تو اوتھینٹک بات کرنی چاہیے. 450 کلومیٹر ہمارے بارڈر سے، یعنی لائن آف کنٹرول سے اندر جا کے پاکستان جو ہے وہ وہاں جا کر جو ہے وہاں پہلگام کے اندر دھماکہ کر دیا پاکستان نے، اور پتہ لگا ہی نہیں آج تک کہ کس نے کیا کس نے نہیں کیا. اتنے تو آپ تیز ہیں، جیسے سمجھوتا ایکسپریس کا ہوا، پارلیمنٹ کا ہوا، بمبئی کا ہوا، یہ سارے کے سارے آپ نے خود کروائے. پتہ نہیں کس لیے کروائے، پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے یا کسی اور وجہ سے کروائے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لڑائی سے مار آپ کو ہی پڑے گی، مار جو ہے وہ ہندوستان کو پڑے گی. لیکن ہم نے پھر بھی بار بار کہا کہ ہم وی آر اے نیوکلیئر اسٹیٹ، یو آر اے نیوکلیئر اسٹیٹ. آپ بھی نیوکلیئر ہیں، ہم بھی نیوکلیئر ہیں. تو آئیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں. پچھلے 6 سال سے ہم نے آپ کو کئی مرتبہ کہا بات کریں، تو کرکٹ میچ بھی پاکستان میں نہیں کھیلنے کو تیار تھے، جو ہمیں نہیں کھیلنا چاہیے تھا. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے انڈس واٹر ٹریٹی کو ختم کیا، پاکستان کو چاہیے کہ وہ شملہ معاہدہ ختم کر دیں، کیونکہ شملہ معاہدہ جو تھا وہ واز دی ورسٹ ایور معاہدہ، یعنی ایگریمنٹ ڈن بٹوین 2 کنٹریز ویر ایور. کہ ایک آپ کا متنازع ایشو ہے جو کہ کشمیر کا ایشو ہے، جو کہ اقوام متحدہ کے اندر ہندوستان کے نہرو خود لے کر گیا، کیونکہ پتہ تھا کہ یہ پاکستان اب آ گئے اور وہ یہاں پر آ کے تو انہوں نے قبضہ کر لینا ہے. تو وہاں جا کر اس نے کہا جی ہم پلیبسائٹ کراتے ہیں، یہاں پہ ہم ووٹنگ کرائیں گے، جو جہاں جانا چاہے گا چلا جائے گا. اس وقت سب نے پاکستان کے ساتھ آنا، دی انٹائر کشمیر واز ریڈی ٹو کم وتھ پاکستان. آپ وہاں لے گئے اقوام متحدہ میں، ہم مجبور ہو گئے کہ بنگلہ دیش بنا، ہمارے 90,000 قیدی، سارے فوجی تو نہیں تھے، اس میں سویلین بھی تھے، کچھ اور بھی لوگ تھے، وہ ہندوستان میں تھے، اور ہمارے یہاں سے گئے وہاں پر قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے، جنہوں نے ویسے ہی 2 سال کے بعد جا رہے تھے چھڑوانے، جو ویسے ہی چھوٹ جانا تھا. لیکن ہم نے وہ ایک ڈرامہ کیا، ہم وہاں ہندوستان گئے کہ ہم اپنے فوجیوں کو واپس لا رہے ہیں، اور وہاں جا کے شملہ ایگریمنٹ کرائے کہ انٹرنیشنل ایشو کو ہم نے بائی لیٹرل بنا دیا، سیز فائر لائن کو ہم نے لائن آف کنٹرول بنا دی. ہندوستان کو بھی گیو دیم این اپر ہینڈ. اب جو بھی ان سے بات کرے گا، چاہے اقوام متحدہ کرے کوئی اور کرے، تو شملہ ایگریمنٹ ہے جی، ہمارا تو آپس کا ایگریمنٹ ہے، ہمیں کیا اقوام متحدہ کیا کہہ رہا ہے. تو وی شوڈ ہیو ڈن اٹ دا ڈے انڈس واٹر ٹریٹی کا انہوں نے ڈرامہ کھیلا تھا، ہمیں بھی چاہیے تھا ہم ختم کر دیتے. لیٹ دیٹ بی کنورٹیڈ انٹو سیز فائر لائن اینڈ لیٹ دیٹ گو فرام ویئر اٹ واز. جب لائن آف کنٹرول بنی تھی اس سے پہلے جہاں پہ سیز فائر لائن تھی، وی شوڈ گو بیک اوور دیر. اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. اور دھماکے ہر ملک کے اندر ہوتے ہیں. آپ ماشاءاللہ جو کچھ کرتے رہے پاکستان کے اندر، وہ ہر بچے کو پتہ لگ گیا. جو آپ
بلوچستان میں کر رہے ہیں وہ سب کو پتہ لگ گیا، اور اس پٹائی کے بعد جو اپنی پراکسیز کو دوبارہ آپ ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے. تو بس میں صرف اتنا کہوں گا کہ ڈونٹ پش اس ٹو این ایکسٹینٹ کہ جہاں پر پھر دیوار سے لگ کر ہم آپ کو ایسی لات ماریں کہ وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. جیسے بلی کو بھی اگر دیوار سے لگا دیں تو وہ بھی پنجہ مارتی ہے بہت زور سے. تو پلیز اپنے ملک کے اندر اپنی سیکیورٹی بہتر کریں، کشمیریوں کو سکھ کی زندگی رہنے دیں، جینے دیں، اٹراسٹیز کم کریں، ریاستی دہشت گردی کم کریں. وہ جو اسرائیلی ایڈوائزرز آئے ہوئے ہیں ان کو واپس بھیجیں اور آ کر بیٹھ کر ہمارے ساتھ بات کریں. میں آج بھی یہ کہتا ہوں آئیں بیٹھیں بات کریں. بہت بہت شکریہ.